رفقہ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل ہی ہمارے مطالعہ قرآن کے ساتھی، ان کا میسیج مجھے موبائل پر آیا۔ انہوں نے ایک آیت پیش کی، سینڈ کی، سورہ نساء کی آیت نمبر 89 190۔ اس کا ٹرانسلیشن عربی متن کے ساتھ میں، اور اس لیے پیش کی کہ وہ خود پریشان ہو گئے۔ جو ناگپور سے ہیں میرے دوست، مقامی سطح کے میرے ساتھی، ایسا پریشان ہو گئے کہ کسی غیر مسلم بھائی نے، برادر وطن نے، جو ایمان والا نہیں ہے، اس نے اس آیت کو لے کے سوال کھڑے کر دیا کہ بھائی یہ آیت کا کیسا، جبکہ اس سے ان کے بہت اچھے تعلقات ہوں گے۔ تو سوال کھڑے کر دیا اس آیت کو لے کے کہ بھائی یہ آیت کیسی۔ ابھی اس نے کھڑے کیا، ایسا نہیں، ہم کو بھلے ہی لوگ بولے کہ بھائی قرآن ترجمے سے مت پڑھیے، ایمان والے بیشتر علماء حضرات، کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے 14 علوم ہونا، 16 علوم ہونا۔ لیکن جو ہمارے برادران وطن ہے، جو غیر مسلم ہے، وہ تو باقاعدہ، اور خاص طور پہ جو مخالفین ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں اور مخالفت کرتے، اسلام کی مخالفت، ایمان والوں کی مخالفت، کچھ بعض ہے، بہت ہی پرسنٹیج کم ہے، تو وہ اس آیت پر سوالیہ نشان کھڑے کر دیتے کہ بھئی دیکھیے، ایک تو وہ یہ سمجھتے کہ کافر یعنی ہم کو کافر بولتے ہیں یہ ایمان والے، تو کافر یعنی گالی، ایسا سمجھتے کہ بہت بری گالی ہوتی کافر۔ اس پر بھی میں نے درس قرآن پیش کیا تاکہ ان کے کنسیپٹ کلیئر ہو، ایمان والوں کے کنسیپٹ کلیئر ہو، کہ کافر کے معنی اور مفہوم کو ہم بتائیں ان کو۔ ہے میرا 23 منٹ کا غالباً وہ درس قرآن، تو ایسا مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے، کن کو بہکانے کی کوشش کرتے، کن کو، ہمارے برادران وطن جو ایمان نہیں لائے ہیں، کہ ان سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائے، وہ ہم سے ڈرنے لگ جائے کہ بھائی جس پر ہمارا عقیدہ ایمان ہے، ہاں تو ان کے بارے میں ایسا 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 ہے۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ آج چلیے، انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے یہ آیت کے کیا میننگ ہوں گے۔ وہ بھی پریشان ہو گئے کہ کیا کیسا سمجھانا اس کو، ان کا جو ساتھی ہے جس سے تعلقات ہیں ان کے۔ تو میں سوچا آج اس کا درس قرآن لے لیتے اس آیت پر۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، جو بڑا رحیم اور مہربان ہے، وہ چاہتے ہیں کاش تم کافر ہو جاؤ، جیسے وہ کافر ہوئے تو تم برابر ہو جاؤ، بس تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے اللہ کی راہ میں، پھر اگر وہ منہ موڑے تو تم جہاں کہیں انہیں پاؤ پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو نہ دوست بناؤ نہ مددگار۔ دیکھیے اس آیت میں کتنی کلیئر پوزیشن واضح طور پہ بتا دی گئی کہ جو ایمان نہیں لاتا، جو کافر ہے، انکاری ہے، کافر ہی کہیں گے نا۔ کافر کی بھی ڈیفینیشن میں نے بتایا، کافر یعنی ایک وہ کہ جو ایمان ہی نہیں لاتا، اور ایک وہ جو دعویٰ تو کرتا ایمان کا کہ میں ایمان والا ہوں، نام بھی ہوتا اس کا عقیل احمد، محمد کریم، عبد الکریم، عبد الرحمن، مگر عمل سے خالی، تو وہ عمل کا کافر۔ کیونکہ میں درس میں بتایا ایمان پلس عمل صالح از اکول ٹو جنت۔ اب جو عمل کا کافر ہوتا نا، تو وہ جو ایمان کا کافر رہتا
اس کو हीनता سے دیکھتا, اپنا شائنپنا دکھاتا کہ میں ایمان والا ہوں, باوجود اس کے کہ عمل سے خالی کئی معاملات میں, لیکن میں تیرے سے افضل ہوں, تو کافر ہے. تو ان کو بڑا برا لگتا, تیرے سے ہم دوستی نہیں کر سکتے. تو یہ آیت کو سمجھنے کے لیے ہم اگر یہ آیت سمجھنا چاہتے تو یہاں پر بھی سمجھ میں آتی, لیکن کلیئر کٹ سمجھ میں آ جائے تو ہم کو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ دوست کے معنی کیا, دوست کے معنی اور مفہوم کیا ہوتے, اور دوست کے حیثیت سے ایک دوست کے ساتھ میں اختیارات کیا ہے جو اللہ نے فکس کیا ہوگا. اگر قرآن میں اس کا بیہیویئر ایک دوست کا دوست کے ساتھ میں کیسا ہونا چاہیے, دوست کے معنی اور مفہوم آپ دیکھیں گے تو دوست کے معنی ہوتے, مفہوم میں آئے گا مددگار, سپورٹر. دوست سپورٹ کرتا, مدد کرتا ہماری. کس معاملے میں؟ اس معاملے میں کہ جس معاملے میں ہم جس کے لیے کوشاں رہتے, جو ہماری ریکوائرمنٹ رہتی, ہم چاہتے کہ بھئی یہ چیز مجھے ملے. اب وہ الگ بات ہے کہ وہ چیز جائز ہے یا ناجائز, حلال ہے یا حرام ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں دوست کی ڈیفینیشن کیا ہوں گی, دوست کی تعریف, فرینڈ کسے کہیں گے. اب قرآن میں جو بتایا گیا, آیت موجود ہے باقاعدہ کہ ہر ایمان والا اللہ کا دوست ہے, اور اللہ ہر ایمان والے کا دوست ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ہم اولیاء اکرام, ولی صفت ہستی ڈھونڈ رہے, پیچھے پیچھے گھوم رہے, شرک میں مبتلا. ارے بھائی اگر ہم ایمان والے ہیں تو اللہ نے جب بتا دیا کہ ہر ایمان والا اللہ کا دوست ہے, تو میں اگر ایمان والا ہوں, ایمان بھی لایا اور عمل سے خالی نہیں ہوں, تو میں اللہ کا دوست ہوں اور اللہ میرا دوست ہے. قرآن میں باقاعدہ آیت ہے درس شرک کے معاملے میں بتاتا ہوں آیت کہ اللہ تمہارے شہرک کے قریب ہے, جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو, ڈائریکٹ اللہ سے. حدیث میں آتا جوتے کا تسمہ بند بھی مانگنے کا رہا تو ہم کوئی ذریعے سے نہ مانگیں, اللہ سے مانگیں. لیکن اس میں پھنسے ہوئے ایمان والے اکثریت. تو دوست کے معنی سپورٹر, مددگار, وہ سمجھیں گے ہم. اب اس کے تقاضے کیا ہوتے دوستی کے, وہ بھی سمجھیں ہم. کہ پہلے یہ سمجھے کہ اللہ نے جو رشتے بنائے, ایک ہوتا خونی رشتہ جو اللہ کی طرف سے بن کر آتا, جیسا باپ کا بیٹے سے, بیٹے کا باپ سے, خونی رشتہ اللہ نے طے کیا ہو, خون کے ساتھ میں, اس کے پیدائش کے ساتھ میں رشتہ لے کے آتا ہو. ماں بیٹے کا, بیٹے ماں کا, بہن بھائی کا, یہ کئی رشتے جو خونی بلڈ ریلیشن, ماموں کا, چچا کا, یہ رشتے اللہ کی طرف سے بن کر آتے, جن کے لیے اللہ نے صاف قرآن میں فرما دیا کہ ان کے ساتھ میں صلہ رحمی کا برتاؤ کریں. ہمارے جو بھی رشتہ دار ہیں, فرسٹ پریفرنس ماں باپ کو حسن سلوک, اس پر بھی درس قرآن موجود ہے میرے. پھر دوسرا جو رشتہ ہوتا جو ہم طے کرتے کہ کوئی فیمیل ہے, کوئی عورت ہے, کوئی لڑکی ہے, اس سے شادی کرتے, کوئی لڑکا اس سے لڑکی شادی کرتی, نکاح کرتی. وہ نکاح کے بندھن میں اپنی چوائس سے, اپنے پسند سے جو ہم بنتے, تو ایک وہ رشتہ طے پاتا جو ہمارے ذریعے سے, ہمارے مادھیم سے ہوتا. ہماری چوائس رہتی کہ ہم چاہے وہ لڑکی پسند کرے, اس کے بھی کرائٹیریا کیسی ہونا چاہیے, خوبصورت یہ وہ, لیکن ہو ایمان والی اور ہو ایمان والا ہو. آیت موجود ہے کہ ایمان والا مرد مشرک عورت سے شادی نہ کرے, اور ایمان والی عورت مشرک مرد سے شادی نہ کرے, شرک کرنے والے سے. اس کے لیے بھی درس قرآن باقاعدہ ڈیٹیل میں آپ کو ملیں گے یوٹیوب پر میرے. تو یہ جو پہلا رشتہ یہ خونی رشتہ. دوسرا جو ہم طے کرتے, میاں بیوی کا رشتہ جو بنتا,
اس کے بعد میں ایک تیسرا رشتہ بھی ہے اس کے علاوہ. ویسا تو ایک جنرل رشتہ ہے ہی انسانیت کے ساتھ میں کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ پوری انسانیت میرا کٹمب ہے، میرا کنبہ ہے. تو اس حساب سے ہمارے پوری انسانیت سے ہمارے جو جنرل قاعدے کے حساب سے، جو اللہ کے قاعدے کے حساب سے جو ریلیشن ہے، تو وہ بھائی بھائی کا ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں ایک دوسرے کے. تو دوسرا رشتہ ہوتا نکاح کے بندھن میں بننے کا. تیسرا ایک رشتہ اللہ نے جو بتایا دوستی کا، دوست. پہلے رشتے میں خونی رشتہ ٹوٹے سے ٹوٹتا نہیں، کچھ بھی ہو جائے رشتہ ٹوٹتا نہیں ہو کیونکہ اللہ کا طے کردہ ہے. دوسرا جو ہم باندھتے تو وہ ایگریمنٹ ہوتا اصل میں میاں بیوی کا، لڑکا لڑکی سے بنتا. وہ اگر طلاق ہوگی تو رشتہ ٹوٹ جاتا. اس کے باقاعدہ لوازمات بتایا اللہ نے کہ آپ مہر ادا کرو، جو بھی یہ ہے جب رشتہ بنتا تو مہر دو، رشتہ ٹوٹتا تو مہر دو. اس کے پروسیس ہے کیسا ہم اس ایگریمنٹ سے نکلے. باندھنا بھی ہمارے ہاتھ میں اور اس کا توڑنا بھی ہمارے ہاتھ میں. لیکن خونی رشتے کا معاملہ یہ ہے، ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، چچا بھتیجے کا، بھانجے خالہ بھانجے پھوپھی کا، نہ باندھنا ہمارے ہاتھ میں نہ توڑنا ہمارے ہاتھ میں. یہ چیز ہے. تو دوستی کے رشتے، تیسرا رشتہ پھر دوستی کا. تو دوستی کا رشتہ کیا ہے؟ تو دوستی کا رشتے کے لیے نہ خونی رشتہ ہونا شرط ہے، نہ کوئی اس سے کوئی ایگریمنٹ کرنا جیسا نکاح کی شکل میں ایگریمنٹ ہوتا، یا اس طرح کا اور کوئی ایگریمنٹ کہ بھئی میں نے تیرے ساتھ دوستی کی تو فلانے ایگریمنٹ میں اب یہ تو اللہ کی طرف سے آیا نہیں رشتہ بن کے. خونی رشتہ تو ہوتا ہی نہیں دوستی کا. تو اب یہ کیا ہوگا کہ ہم ایگریمنٹ بنائیں گے، تو میرا دوست اور میں تیرا دوست، اتنے روپے میں تیرے کو دوں گا، تو میرے کو دیں گا. ایسا کچھ ایگریمنٹ قرآن میں اللہ نے بتایا نہیں کہ دوستی کے لیے کوئی ایگریمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور کیونکہ فطری دین ہے اس لیے دنیا میں ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو دوست بنتے ہیں ہمارے، تو ان سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا ہمارا کہ اس ایگریمنٹ کے تحت ہم دوست بنے ان سے، اور پھر ایگریمنٹ ٹوٹ گیا تو وہ پھر اس کے لیے پیسے دینا پڑیں گا یا اور کچھ معاملہ، گواہ رہیں گے، یہ رہیں گے، کچھ نہیں. تو پھر دوست کیسے بنتے؟ کسی بھی سماج کا، کسی بھی مذہب کا کیسا بھی معاملہ رہا تو وہ دوست بن جاتا کہ کسی کی کوئی چیز پسند آتی کہ جو ہم کو پسند ہے، اور کسی شخص میں دیکھے ہم نے کہ اس کو بھی وہ پسند ہے. جیسے کسی کو گانے کا شوق ہے تو اس نے دیکھا فلانا کوئی بہت اچھا گاتا، اس سے پربھاوت ہوا گانے سے، تو اس سے اس کی رغبت ہو جاتی. پھر کیونکہ اس کی اس سے رغبت ہوتی تو اس کی اس سے رغبت ہوتی، وہ دوستی میں تبدیل ہوتی کہ بھئی آپ سے گانا سیکھنا چاہتا، وہ اس کو سکھانا چاہتا. یہ تعلقات بنتے، ساتھ میں کھانا کھاتے، پکنک کو جاتے، اس کے تحت دوسرے تعلقات بنتے. کسی کو ڈانس کا شوق ہے، ناچتا گانے کا شوق ہے، کسی کو ڈانس کا شوق ہے تو وہ کوئی ڈانسر رہتا اس کے سے دوستانہ لگ جاتا اس بیس پر. کسی کو بڑھیا کھانا بنانے کا شوق ہے تو کھانا کھانے کا شوقین رہتا ہے یا بنانے کا، تو اس سے دوستانہ لگ جاتا اس کا. تو یہ دوستی کے ایک وجہ کے تحت دوستانہ لگتا. اب پھر وہ جب دوستانہ لگتا تو اس کے علاوہ بھی جو دوسرے رہتے، ایسی محبت قائم ہو جاتی دونوں میں کہ اس کے علاوہ بھی جو دوسرے معاملات رہتے ہوئے ایک دوسرے کے کام میں آتے، ایک دوسرے کے مددگار اور سپورٹر بنتے اس کے لیے. وہ یہ بھی دیکھنے میں آیا. اب پھر دوستی ایسا نہیں، دوستی ہوتی بھی پھر دوستی ٹوٹ بھی جاتی. کسی انسان کا دوست نہ ہونا، ایک ہوتا دوست ہونا، اور کسی انسان کا دوست نہ ہونا تو اس کا مطلب دشمن ہونا ایسا نہیں ہوتا ہے. ساری انسانیت دکھتی ہم کو، تو چند ایک دوست رہتے اس میں سے. اتنے سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی، جان پہچان رہتی، ملتے، ہم کام بھی کرتے، وہ ہمارے کام کرتے، ہم ان کے کام کرتے جنرل. لیکن چند ایک 2 4 5 10 لوگوں سے دوستانہ رہتا کہ تعلقات بن جاتے ان سے. تو باقی کیا یہ اس سے دوستانہ ہو گیا تو یہ دوستانہ، باقی کیا ہمارے دشمن رہتے، ایسا کیا؟ دشمن وغیرہ کچھ نہیں رہتے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن اس سے تعلقات بن جاتے. پھر تعلقات کے ساتھ میں کبھی تعلقات ٹوٹ بھی جاتے، دوستی ٹوٹ جاتی. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی خود غرضی کے لیے.
بیوقوف قسم کے لوگ دوستی کو دشمنی میں خود ہی ویوہار کرتے اور پھر وہ دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو پھر وہ لڑنے کا معاملہ، دوستی کو بیس بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ہے دوست کی ڈیفینیشن، تعریف، کہ دوست کے جو ریلیشن شپ ہے وہ اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی نہیں ہے، وہ ہم خود بناتے ہیں، اور چلتے پھرتے کوئی بنا کرتے دوست، بن جاتے دوست، پھر دوستانہ ٹوٹ بھی جاتا یا قائم بھی رہتا، وہ دور اپنی جگہ پہ قائم، ہم اپنی جگہ پہ قائم، اس طرح سے بھی ہوتی ہے۔ تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے کہ بھائی آیت میں آیا نا کہ تم کافر کو دوست مت بناؤ، اللہ نے منع فرمایا، تو دوست سے مراد کیا؟ آیت کا جب ہم درس لیں گے تو اس کے پہلے دوست نہ بناؤ، تو وہ برادران وطن کو ان کو بہکایا جاتا کہ دیکھیے آپ کو دوستی کرنے سے منع فرما رہا ہے اسلام، اور ایمان والے آپ کو اپنا دشمن سمجھتے۔ تو میرے بھائی آیت میں وہ نہیں ہے کہ جو دوست نہیں تو وہ دشمن ہوتا کر کے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے، قرآن میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی دوست نہیں ہے ہمارا تو وہ دشمن ہے ہمارا، ہم اس سے لڑیں گے کیونکہ دوست نہیں ہے ہمارا، ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اب کافر کے معنی ہوتے انکار، تو سب سے زیادہ آپ یہ سمجھیے کہ انسان، کوئی بھی انسان کی فطرت میں ہے، کسی بھی سماج کا، کسی بھی مذہب کا ہو، ایمان والا ہو چاہے غیر ایمان والا، یا کافر ہو اسلام سے انکار کرنے والا، کافر گالی نہیں ہوتی، سمجھیے آپ، تو اس کو اپنے ماں باپ، سب سے زیادہ ماں باپ پیارے رہتے ہیں، بہت پیارے رہتے ہیں ماں باپ، کسی کو بھی ماں باپ کے لیے جان لٹانے کے لیے تیار، ان کی سیوا کرنے کے لیے تیار، ان کے قدموں کے نیچے جنت، بالکل ہے معاملہ، کرنا بھی چاہیے، اسلام بھی اس کی اجازت دیتا، اجازت نہیں بلکہ یہ کہتا کہ بالکل مسٹ ہے، کرنا پڑے گا۔ کہ آپ وسلم کے پاس میں ایک شخص آیا، کہنے لگا، باپ کسی بیٹے کا بیٹا آیا اور کہنے لگا کہ آپ وسلم میرے والد جو میرے فادر ہے، ڈیڈی ہے، تو میں جو بھی کماتا تو میرے سے مانگ لیتے، تقاضا کرتے، دے میرے کو دے، بہت پریشان کر کے رکھے۔ اس کے والد کو بلاتے آپ وسلم، وہ بولتے کہ واہ کیوں نہیں مانگوں گا میں۔ اس نے بیٹے نے شکایت کرا تو اس کے والد، اس کے ابو کہتے، اس کے پاپا کہتے کہ کیوں نہیں مانگوں گا، بچپن میں کیسی کیسی مصیبت سے دواخانوں میں لے کے گیا، دن رات ایک کیا، اس کو پالا میں نے، راتوں میں جاگ جاگ کے اس کو کھلایا پلایا، اتنا بڑا کیا، آج یہ میرے کو چند ایک پیسے دینے سے، کچھ رقم دینے سے انکار کرتا، اعتراض کرتا۔ تو آپ وسلم کا فیصلہ چاہ رہا تھا وہ شخص بیٹا، تو آپ وسلم فرمایا، حدیث میں آتا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، وہ حق ہے باپ کا۔ جو ہمارے غیر مسلم بھائی برادران وطن وہ بھی اس چیز کو سمجھتے کہ کتنا حق ہے۔ تو اب کسی کو برا لگتا کہ کافر سے دوستی مت کرو، ارے یہ ہم کو کافر بولتے، چلو کافر یعنی انکار کرنے والا، وہاں ہم نے اطمینان دے دی، اس کو سمجھ دیا کہ ہاں کافر یعنی انکار کرنے والا، میں نہیں مانتا اسلام کو، ٹھیک ہے تو انکار والا، لیکن ہم سے دوستی مت کرو، تو پھر کیا دشمنی کرو؟ تو دوستی کے لیے منع کرتا اسلام آپ کا کہ آپ نے دوستی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا اگر تمہارے ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ کوئی کرے تو ایسا کہ دوستی مت کرو، تو کتنا برا لگے گا آپ کو کہ ہمارے بھائی سے دوستی مت کرو، ہمارے باپ سے، ہمارے اس سے دوستی مت کرو، یہ مت کرو، یہ معاملہ۔ تو اپنے بھائیوں کے لیے بولو نا، آپ ہو سکتا معاملہ یہ بولے، بالکل بولیں گے لوگ کہ اپنے باپ سے، اپنے بھائیوں سے دوستیاں مت کراؤ، ان سے دوستانہ تعلقات مت رکھنے لگاؤ۔ تو میرے بھائی وہ آیت بھی موجود ہے کہ جس کا آپ کو برا لگ رہا ہے نا، سب سے پہلے تو ایمان والوں کا آبجیکشن آ جانا تھا یہ آیت پر۔ کیوں کہ ان سے بھی دوستی کے لیے منع فرمایا اللہ نے۔ کہ دوستی سے مراد کیا، ہم وہ درس میں لیں گے یہ چیز کہ دوستی سے مراد کیا، کس معاملے میں تعلقات ہم نہ مانیں، ان کے کس معاملے میں مانیں۔ اسلام ہم کو یہ سکھاتا کہ تمہارا باپ کافر بھی ہے تو بھی اس کی فرما برداری کرو، اس کو اف تک کے مت بولو، کھلاؤ پلاؤ اس کو اچھے سے اچھا، یہ کرو جیسا بچپن میں اس نے سیوا کی، باوجود اس کے کہ وہ کافر یعنی انکار کرنے والا، اللہ سے انکار کرنے والا، ناستی کا، اللہ کو نہیں مانتا۔ اگر اللہ کو مانتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، شرک میں مبتلا ہے، لیکن آپ کا باپ ہے، آپ اس کی بے عزتی نہیں کر سکتے، یہ خونی رشتہ ہے۔ لیکن
منع فرمایا اللہ نے قرآن میں کہ دوستی مت کرو تمہارے ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے۔ کون؟ جو کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو انکاری ہے۔ کس کے انکاری؟ اللہ کی بات کے انکاری، جو شرک میں مبتلا ہے، جو اللہ کے قاعدوں سے ہٹ کے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ان سے دوستی مت رکھو۔ مطلب اس معاملے میں کھلاؤ پلاؤ سب کرو، دشمنی ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے دشمنی کی؟ اتنا چاہتے تھے ابو طالب، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آنچ آتی تو تلوار لے کے نکل جاتے تھے، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافر تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا یہ قرآن کے اس کے خلاف تھے؟ ان سے کیا دوستانہ نہیں تھا کیا؟ ارے دوستانہ اس مدعے پر نہیں تھا، لیکن دوسرے جو معاملے محبت میں، اس میں تو سہمت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی یہ کیا کہ میرے سپورٹ میں آپ بالکل تلوار لے کے نہ آیا کریں، بلکہ ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا، ایک سپورٹر تھا میرا جو مدد کرتا تھا۔ تو کس معاملے میں دوستی ہونا، کس معاملے میں نہیں ہونا دوستی ایمان والے کی، وہ نوٹیفیکیشن ہے کہ ہم کس معاملے میں اس کو یہ کریں۔ تو وہ بھی آیت موجود ہے۔ یہ آیت سمجھنے کے پہلے ہم وہ آیت پر بھی تھوڑی نظر ڈال لیں، ضروری ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 23۔ سورہ توبہ آیت نمبر 23 شروع، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو اپنے باپ دادا کو، اے ایمان والو اپنے باپ دادا کو اور اپنے بھائیوں کو رفیق نہ بناؤ۔ رفیق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دوست، یہاں باقاعدہ عربی میں آیا۔ اور یعنی دوست نہ بناؤ اگر وہ لوگ ایمان کے خلاف کفر کو پسند کریں۔ کیسا طریقہ کار ہے ان کا کہ ایمان کے معاملے میں وہ کفر کو پسند کرتے، تو ان کو دوست مت بناؤ۔ مطلب اس معاملے میں ان کی خدمت مت کرو یا ان سے دشمنی کرو، ایسا ہے کہ ان کو نہ کھلاؤ، باپ کو کچھ بھی بول دو، یہ ہے کیا؟ کھلانا پڑے گا، باپ کی عزت کرنا پڑے گا، بھائی کو بھائی سمجھنا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ لوگ ایمان کے خلاف کفر کو پسند کرے، کفر یعنی ایمان کے مقابلے میں جو ایمان میں بات ہے اس سے انکار کرے وہ، اور وہ انکاری بات کو پسند کرے کہ نہیں میں تو ایسا کروں گا، اور تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا تو وہ، اور تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ کہہ دے اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی، آگے کیا ہے تو اگر تو اور تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ کہاں اس